بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ جامع السنن الترمذی جلد ثانی ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 102 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الغیلۃ، یہ باب ہے دودھ پلانے والی عورت سے جماع کرنے کے جواز کے بارے میں. وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا يحيى بن ایوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها عن بنت وهب وهي جدامة قالت. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن اسحاق سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن ایوب سے، انہوں نے محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل سے، انہوں نے عروہ سے، عروہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب سے، جو کہ جدامہ ہے، جدامہ بنت وہب الاسدیہ. اگلی روایت میں اس کا وہ آ رہا ہے باقی. قالت، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی جدامہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اردت ان انہا عن الغیال، میں نے ارادہ کیا تھا کہ دودھ پلانے کے زمانے میں عورت سے جماع کرنے پر پابندی لگا دوں. فَإِذَا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون اولادهم، مگر پارس اور روم کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے، یعنی اس دودھ سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تو اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے ممانعت نہیں فرمائی. وفی الباب عن اسماء بنت یزید ھذا حدیث صحیح، اس باب میں اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. وقد رواہ مالک، اور تحقیق کے ساتھ مالک نے روایت کی ہے اس کو، عن ابی الاسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. انہوں نے امام مالک نے جو روایت کی تو انہوں نے ابو الاسود سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ام المؤمنین نے جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور جدامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے. قال مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والغیال، یہاں پر جو یہ غیلہ کا لفظ آیا تو غیالی کسے کہتے ہیں؟ ایت الرجل امرأتہ وہی ترضع. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ غیال یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ دودھ پلانے کے زمانے میں جماع کرنا. بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا عيسى بن احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الاسدية انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ہمیں روایت کی عیسیٰ ابن احمد نے، انہوں نے روایت کی ابن وہب سے، انہوں کو روایت کی مالک نے، اور مالک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ابو الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل سے، انہوں نے عروہ سے، عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ام المؤمنین نے جدامہ بنت وہب الاسدیہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لقد ہممت ان انہا عن الغیلۃ، کہ تحقیق میں نے غیلہ
से मना करने का इरादा किया। हत्ता ज़ुकिरतु अन्न फारिस व रूम यसनऊन ज़ालिका वला यदुर्रु औलादहुम, मगर मुझे बताया गया कि फारिस और रूम के लोग दूध पिलाने के ज़माने में औरत के साथ जिमा करते रहते हैं, और ये चीज़ यानी इनका ऐसा करना, इनके ऐसे अफ़आल, इनका ऐसा फ़ेल, ये इनकी औलाद को ज़रर नहीं पहुंचाती। तो लिहाजा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे फिर मना नहीं फरमाया। क़ाल मालिक, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल गीलतु अयमस्सर रजुल इम्राअतहु वहिय तुरज़िउ, ये वही माना है जो हमने किया। क़ाल ईसा इब्न अहमद, ईसा इब्न अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व हद्दसना इसहाक़ इब्न ईसा क़ाल हद्दसनी मालिक अन अबिल अस्वद नहवहु, कि हमें रिवायत की इसहाक़ इब्न ईसा ने, उन्होंने कहा कि मुझे रिवायत की इमाम मालिक ने, उन्होंने अबुल अस्वद से इसी तरह की। क़ाल अबू ईसा, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाज़ा हदीसुन सहीहुन गरीबुन, ये हदीस सही गरीब है। जी अजीज तलबाए किराम, गीला, गियाल गैन के ज़ेर के साथ और गैल गैन के ज़बर के साथ दो माना में ये आता है। एक माना जो यहाँ पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र किया है, जो हमने तर्जुमा में भी बयान किया, कि बच्चे को दूध पिलाने के ज़माने में इस मुर्ज़िआ के साथ जिमा करना, यानी जो औरत बच्चे को अभी दूध पिला रही होती है अय्याम रज़ाअत में, उसी अय्याम में उसके साथ जिमा करना, एक ये माना मुराद है इसका। और दूसरा माना ये है कि हमल की हालत में बच्चे को दूध पिलाना ये गैला कहलाता है। अब इसका हुक्म क्या है? तो याद रखिए, ज़माने जाहिलियत में अरब का ये दस्तूर था कि वो हालत हमल या जब औरत बच्चे को दूध पिला रही होती तो इस दौरान वो बीवी से ताल्लुकात यानी हम बिस्तरी करने से एहतराज करते थे, और वजह उसकी ये समझते थे कि इस दौरान जिमा अगर किया जाए तो फिर ये दूध बच्चे को नुकसान देता है, उस जिमा का असर उस दूध में जाहिर होता है और वो दूध फिर बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये इरादा फरमाया कि ऐसी हालत में बीवी के पास जाने से रोक दिया जाए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि पारिस और रूम के लोग इस हालत में अपनी बीवियों के साथ जिमा करते हैं और इससे इनकी औलाद को कोई नुकसान नहीं होता, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मवानात का इरादा तर्क फरमा दिया। अजीज तलबा इकराम, इससे मालूम हुआ कि हालत हमल और शेरख्वार बच्चे को दूध पिलाने के दौरान बीवी से ताल्लुकात यानी हम बिस्तरी ये की जा सकती है, लेकिन याद रखिए ये उस वक़्त तक कि सोहबत के नतीजे में बच्चे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इस हालत में अगर बच्चे के लिए ये नुकसानदेह हो तो फिर आजकल ज़बरदस्त किस्म के मुआलिजीन है, डॉक्टर है, तरह तरह के आलात वो मौजूद है और टेस्ट वगैरह हर किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह हो सकते हैं। जब कोई माहिर डॉक्टर गायनी जो माहिर डॉक्टर हो या उसको औरत को कहे कि भाई आप अपनी मियाँ के साथ अपना ताल्लुक कायम कर सकती है, आपके बच्चे को कोई किसी किस्म का ज़रर आपके दूध की वजह से लाहिक नहीं होगा, तो फिर अगर डॉक्टर मशवरा दे तो फिर उसकी हिदायत के मुताबिक करना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिए, ये मैं अपने आंखों देखी बता रहा हूँ आप हजरात को कि हमारे एक तालिब इल्म थे दर्जे सादिसा में, 2 महीने पहले की बात है कि हालत हमल में अपनी बीवी के साथ कसरत जिमा की वजह से फिर जब उनका ऑपरेशन हुआ, बीवी का बच्ची पैदा हुई, अल्लाह ने उनको बच्ची की नेमत से नवाजा, तो उसकी बच्ची तकरीबन 2 हफ्ते तक मुसलसल वो बीमार रही थी और पानी की इंतहाई कमी उनको लाहक हुई थी। तो बाद में तहकीक करने से, टेस्ट वगैरह करने से ये पता चला कि भाई हालत हमल में इनके साथ सोहबत की ज़्यादती की वजह से ये बच्ची को नुकसान पहुंचा है। तो लिहाजा एहतियात बहरहाल ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में, बल्कि आने वाले बच्चे और इसी तरह वालिदैन भी उसके वो तकलीफ से,
کیونکہ بچہ بیمار ہوگا تو تکلیف تو والدین کو بھی ہوگی، وہ بھی انہی کے ساتھ بچے کے ساتھ بے آرام ہوں گے، تکلیف ہوگی اور پیسے خرچ ہوں گے، یہ ساری چیزیں. تو اس وجہ سے تھوڑی دیر کی احتیاط یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں پر اس روایت میں اور اگلی روایت میں بھی فارس اور روم ذکر کیا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر فارس اور روم کا ذکر کرنے کے بارے میں شارحین فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کی آبادی زیادہ تھی. تو آبادی کی کثرت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ ہوتا تو ان کے اولاد بیمار ہوتے یا مرتے تو پھر ہونا تو ان کے ساتھ چاہیے تھا، حالانکہ ان کی آبادی زیادہ ہے. اور یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے اولاد عموماً بیماریوں سے محفوظ تھی، کسی قسم کا ان کو مرض لاحق نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تیسری وجہ شارحین نے یہ لکھی ہے کہ اس کی وجہ سے فارس کی وجہ اس کی یہ ہے تیسری کہ فارس اور روم کے اکثر لوگ وہ حکماء اطباء تھے، قابل ماہر تھے اس بابت میں، تو اس وجہ سے ان کو اس طرح کے کسی قسم کے مسائل وہ پیش نہیں آتے تھے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فارس اور روم کا تاکیداً ذکر کیا. یہ تفصیل بذل المجہود میں مذکور ہے کتاب الطب کے تحت. اچھا جی، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ وفی الباب عن اسماء بنت یزید، ان کی روایت یہ سنن ابی داود میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنی اولاد کو مخفی طور پر قتل نہ کرو، کیونکہ غیل کا اثر یہ شاہ سوار کو بھی پہنچ جاتا ہے اور اسے گھوڑے سے گرا دیتا ہے. تو اس حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ بھئی اس غیل کی وجہ سے بچے کے مزاج میں خرابی آ گئی، پیدائش کے ساتھ ہی وہ یعنی خلقتاً وہ پیدائشی طور پر اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی، تو لہٰذا پھر اس کا اثر جتنا یہ بڑھے گا تو اس میں وہ ظاہر ہوگا، حتیٰ کہ میدان کارزار میں ہو تو پھر دشمن کے مقابلے میں بھی کمزور ہوگا اور گھوڑے سے وہ گر پڑتا ہے، مر جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچے کے قتل کا سبب نہ بن جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں منع کیا. تو اب بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض ہے. یہاں پر جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جواز اور اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عدم جواز کے اوپر ہے، تو بظاہر تعارض ہے. اس کے لیے علماء نے 4 جوابات ذکر کیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ غیلہ کو نقصان پہنچانے میں مؤثر حقیقی سمجھتے تھے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نظریے کی تردید فرمائی کہ بھئی حالت حمل میں یا ایام رضاعت میں جماع کرنے سے کوئی ضرر نہیں ہوتا. دوسرا جواب بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نہی سے مراد کراہت تنزیہی یعنی مکروہ تنزیہی مراد ہے، اور جو حدیث جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس میں نہی سے تحریم مراد ہے، یعنی حرام ہونے کی نفی کرنا مقصود ہے. تیسرا جواب حضرات محدثین نے یوں ذکر کیا ہے کہ حدیث جدامہ یہ مقدم ہے اور حدیث اسماء بنت یزید یہ مؤخر ہے. ابتدا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کی عادت کے مطابق اس سے منع کرنے کا ارادہ فرمایا. پھر جب اہل پارس اور روم کا عمل دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظن غالب ہو گیا کہ یہ نقصان دہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کا ارادہ ترک فرما دیا. اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ حالت حمل اور ایام رضاعت میں یا دوران رضاعت بیوی سے صحبت کرنا یہ مضر ہوتا ہے، اگرچہ زیادہ نہیں ہوتا لیکن ضرر قلیل بھی بعض اوقات وہ کسی بڑے مرض کا پیش خیمہ ہو جاتا ہے. تو اسی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے ممانعت فرمائی، جو کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ذکر ہوئی. تو مراد اس سے کراہت تنزیہی ہے یہاں پر بھی، کیونکہ
قدر قلیل ہے، زیادہ ضرر ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال ہوتا ہے تھوڑا۔ اور چوتھا اور آخری جواب اس سے یہ ہے کہ یہ بعض حضرات کے نزدیک حدیث نہیں، اس پر محمول ہے کہ حالت حمل یا دودھ پلانے کے دوران عورت سے کثرت سے جماع کیا جائے، یعنی کثرت جماع مراد ہے ان دونوں حالتوں میں، کیونکہ اس سے بچے کو یقینی ضرر پہنچتا ہے، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آنکھوں دیکھا واقعہ پیش کر دیا۔ جبکہ جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث محمول ہے اس پر کہ کثرت سے جماع نہ کیا جائے، بلکہ اگر کبھی کبھار کیا جائے تو لہٰذا پھر اس سے امید یہی ہوتا ہے کہ اس سے بچے کو ضرر نہیں پہنچے گا، تو اس وجہ سے اس میں پھر رخصت دی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی دواء ذات الجنب، یہ باب ہے نمونیا کے علاج کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي عبد الله عن زید بن ارقم۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی ہشام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو عبداللہ سے، اور انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینعت الزیت والورس من ذات الجنب، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب یعنی نمونیا کے علاج کے لیے روغن زیتون اور ورس بتلاتے تھے۔ قال قتادہ کہتے ہیں وَيُلَدُّ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ، کہ یہ دوا منہ میں اس جانب ٹپکائی جائے جس طرف سے اسے مرض لاحق ہو، یعنی جس پہلو میں درد ہو تو اسی جانب منہ میں دوا ڈالنا چاہیے، لدود کرنا چاہیے۔ ھذا حدیث حسن صحیح و ابو عبداللہ اسمہ میمون ہوا شیخ بصری، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ابو عبداللہ جو یہاں پر یہ راوی ذکر ہوئے تو ان کا نام میمون ہے جو کہ شیخ بصری ہے۔ وبه قال حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد ابن ابي رزين قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء قال حدثنا ميمون ابو عبد الله قال سمعت زید بن ارقم قال، ہمیں روایت کی رجاء ابن محمد العذری بصری نے، انہوں نے عمرو بن محمد ابن ابی رزین سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے خالد الحذاء سے، انہوں نے روایت کی میمون ابو عبداللہ سے۔ ابو عبداللہ یعنی میمون ابو عبداللہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، قال کہ آپ نے فرمایا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحری والزیت، کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی یا ہدایت فرمائی کہ نمونیا کا علاج ہم قسط بحری اور روغن زیتون کے ذریعے کرے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ولا نعرفه الا من حدیث میمون عن زید بن ارقم، اور ہم نہیں جانتے مگر صرف حدیث ابن میمون، حدیث میمون کے طریقے سے جو انہوں نے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ وقد روا عن میمون غیر واحد من اہل العلم ھذا الحدیث، اور میمون سے یہ روایت کئی اہل علم حضرات نے نقل کی ہے۔ وذات الجنب یعنی السلہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذات الجنب کی تفسیر کی سل کے ساتھ کہ اس سے مراد سل ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ذات الجنب یہ اس درد کو کہا جاتا ہے جو انسان کے پہلو میں اٹھے۔ بعض اوقات یہ گیس کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ایسا مرض ہے کہ جس سے پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں پانی پڑ جاتا ہے، اسے نمونیا کہا جاتا ہے موجودہ دور میں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ ان کی تفسیر سل کے ساتھ کی ہے، سین کے کسرہ و بتشدید اللام، لام کی تشدید کے ساتھ، یعنی انتہائی ضعف اور کمزوری کے ہیں۔ اور سل یاد رکھیے یہ اس خاص بیماری کو کہا جاتا ہے جس میں پھیپھڑوں میں زخم ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے، اس زخم کی وجہ سے پھر انسان شدید بخار میں مبتلا رہتا ہے،
اور دن بدن اس کا بدن ناتوا اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلباء کرام کے ذات الجنب اس کی دو قسمیں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، ذات الجنب حقیقی اور ذات الجنب غیر حقیقی۔ جو حقیقی ہے تو یہ قسم ورم یعنی سوجن کی شکل میں ہوتی ہے، انسان کی پسلیوں کے اندر پٹوں میں ورم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض وہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، شدید بخار، کانسی اور سانس کی تنگی، بعض اوقات بہت ساری چیزیں اس کو لاحق ہو جاتی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک قسم ہے دونوں میں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس سے پناہ مانگی ہے۔ دوسری قسم ذات الجنب غیر حقیقی، تو اس سے وہ درد مراد ہے جو گیس کی وجہ سے آدمی کے پہلو میں اٹھتا ہے۔ تو ان باب کی دونوں روایتوں میں اس سے مراد یہی دوسری قسم کے جو ذات الجنب غیر حقیقی ہے یہی مراد ہیں۔ اب ذات الجنب کے لیے علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حدیثوں میں الگ الگ ذکر فرمایا۔ پہلے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روغن زیتون اور ورس، یہ گاس ایک قسم کا گاس ہے، تو اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج تجویز فرمایا، یعنی جس کے پہلو میں درد ہو تو اس کے منہ کے اسی طرف اس دوا کو ٹپکایا جائے، اس کو اکٹھا تیار کیا جائے روغن زیتون اور ورس کو، تو پھر اس کے ساتھ لدود کیا جا سکتا ہے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ منہ میں وہ اس کو ڈالا جائے۔ اور دوسری روایت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالقسط البحری والزیت، تو قسط بحری اس کو عود ہندی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح زیت یعنی روغن زیتون سے علاج کیا جائے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو عود ہندی ہوتا ہے، جسے اگر کہا جاتا ہے ہماری زبان میں جو یہ استعمال ہوتی ہے خوشبو کے لیے اگربتی جسے کہا جاتا ہے بتی، لیکن اگر یہ اسی لکڑی کا نام ہے جو یہ جلاتی جاتی ہے، اگربتی اسے کہا جاتا ہے، تو اس کو پیس کر بالکل باریک کر کے زیتون کے گرم تیل میں ملا لیا جائے اور درد کی جگہ پر مالش کیا جائے، یا اس کو چاٹنے کی دوا بنا کر چاٹا جائے تو اس سے بھی انشاءاللہ العزیز اس مرض سے شفا ہو جائے گی۔ تحفۃ الاحوذی میں یہ علاج مذکور ہے۔ اب جو حدیث مبارک میں ہم نے کہا کہ اس سے مراد یہی دوسری قسم ہے ذات الجنب غیر حقیقی دونوں احادیث مبارکہ میں، تو وجہ اس کی یہ ہے نا کہ یہ جو عود ہندی قسط بحری جسے اردو یہی ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں، تو یہی عود ہندی یہ اس میں مفید ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر یہ ذات الجنب غیر حقیقی ہم نے کہا کہ یہ جو گیس کی وجہ سے آدمی کے پہلو میں درد اٹھتا ہے، تو یہ عود ہندی یہ گیس کو دفع کرنے میں مفید ہوتا ہے، اور نہ صرف گیس کو دفع کرتا ہے بلکہ باطنی اعضاء کو بھی تقویت وہ دیتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔